السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی، اس موضوع پہ ہمارا آج کا 5واں لیکچر ہے، اور اس پہ آپ نے مختلف عنوانات کے تحت بات سنی ہے۔ ایک فیملی کیسے قائم ہوتی ہے، ایک فیملی کیسے بہتر رویے اختیار کر کے مستحکم رہ سکتی ہے، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کی آگے کی بات کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت نیک بیوی، اچھی بیوی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک ایسٹ قرار دیا ہے، ایک خزانہ قرار دیا ہے جو اس شخص کے پاس ہوتا ہے جسے نیک اور اچھی عورت مل جائے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو خزانہ کیوں قرار دیا۔ جیسا کہ ہم نے کئی بار یہ بات سنی کہ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے، اور گھر اور اس کے افراد مل کر سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا۔ یہ گھر سکون کی جگہ کیسے بنتے ہیں؟ ہم سویٹ ہوم کی ایک پلیٹ لگا دیں اگر گھر میں، تو کیا گھر میں ہمیں سکون میں اثر آئے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ گھروں کو پرسکون بنانے کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا سورہ روم میں کہ تمہارے لیے ہم نے اسپاؤس بنائے ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی گھر جائے سکون تبھی بنے گا جب اس کو بنانے والے، اس میں رہنے والے ایک دوسرے کو سکون فراہم کریں گے، اور یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے، مرد عورت کو اور عورت مرد کو سکون فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی شادی کا رشتہ سکون فراہم کرنے کا رشتہ ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور مودت ڈال دی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری بھی لے لی کہ جو لوگ اس رشتے کو قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دیں گے۔ اب فطری جذبہ محبت کا اللہ رب العالمین اس رشتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بہت ہی پیاری آیت قرآن پاک میں بیان کی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ بہترین تشبیہ ہے جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ نے دی ہے کہ دونوں میاں اور بیوی، دونوں اسپاؤس ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ اور لباس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لباس ہمیں کور کرتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے، لباس سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے فلاز کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہی سارا کچھ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون محسوس کریں۔ جیسا کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے کے درمیان کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان آپس میں قرب ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لباس ہماری فٹنگ کے مطابق ہو، بہت ڈھیلا بھی نہ ہو اور بہت تنگ بھی نہ ہو، اسی طرح اس رشتے میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ نہ بہت دوری ہو، کہ ہسبینڈ کی معاملات کا، ہسبینڈ کے احساسات کا، جذبات کا، اس کی دلچسپیوں کا کوئی خبر ہی نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے والے اور ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والے ہوں۔ اور اگر ہم کبھی لباس ہمارا ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں نا کہ اتنا ٹائٹ لباس نہیں پہنا جا رہا، تو اس میں ہمیں یہ گنجائش دینی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کو، اسپاؤس کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ کام کر سکے، اگر اس کی کوئی تفریح کا وقت ہے یا کوئی اس کی ہابی ہے یا اس کو کوئی بزنس میٹر ہے جن کو وہ یکسوئی کے ساتھ انجام دے سکے۔ یعنی ایک بیلنس رویہ اس کے درمیان ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ فلاز کو چھپا لیتا ہے، وہ کمیوں کو کور کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور کمزوریوں کو کور اپ کر لیں اور ایک دوسروں پہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہم کہیں
گئے ہوں اور ہمارے کپڑوں پہ کوئی ڈرنک گر جائے, کوئی چائے وغیرہ, تو ہم یا کہیں سے کوئی پھٹ جائے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈھک لیں, چھپا لیں, دوپٹے کو اس طرح سیٹ کر لیں اور اس زاویے سے بیٹھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے لباس میں کوئی خامی ہے. تو بالکل اسی طرح اسپاؤس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بھی خامی کو ہم دنیا والوں کے سامنے نہ لے کر آئیں. اس میں ہماری اپنی عزت ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم صرف باہر والوں کے سامنے پردہ رکھیں, بلکہ فیملی ممبرز کے سامنے بھی ہمیں اپنے ہسبینڈ کی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو یا ہسبینڈ کے بھائی بہن ہو یا ہماری اپنی اولاد ہو. اگر ہم کسی وقت جذباتی لہر میں آ کے اپنے شوہر کی کوئی شکایت, کوئی خامی, کوئی غلطی کا ذکر سامنے والوں سے کر دیتے ہیں, تو ہم تو یہ کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو امیج بنتا ہے وہ پھر ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ شاید یہ فرد ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنے شوہر کی امیج بلڈنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے فلاس کو چھپانا ہوتا ہے, اور یہ دو طرفہ کام ہے. ہسبینڈ نے بھی یہی کام کرنا ہے اور وائف نے بھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے حقوق اور فرائض رکھے ہیں. لباس کے معاملے میں ایک چیز اور ہم کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہم انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں کہ لباس کے لیبل پہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ اس لباس کو تیز گرم پانی سے نہیں دھونا یا دھوپ میں نہیں سکھانا یا اونلی ڈرائی کلین ہے, تو ہم ان انسٹرکشن کے مطابق لباس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بس یہی چیز ہمیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ اس کی عادات کو سمجھنا ہے, اس کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا ہے اور اس کی عادات کا خیال رکھنا ہے. اگر ہسبینڈ کو کوئی بات ناپسند ہے, کوئی کام ناپسند ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس سے اوائڈ کریں, ہم وہ کام بالکل نہ کریں. اور جو چیزیں ہسبینڈ کو خوش کرتی ہیں, اس کو سکون مہیا کرتی ہیں, ان چیزوں کو اختیار کریں. اس طرح سے ہم اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں اور تعلقات کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں. لباس کی حفاظت کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لباس کی بہت کیئر کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گندے اور چکنے ہاتھ اپنے لباس سے پوچھ لیں. ہم کبھی اپنے لباس کو میلا خود سے نہیں کرتے. اسی طرح اپنے لباس اپنے شوہر پہ بھی کسی طرح کی گندگی نہیں ڈالیں. شوہر پہ گندگی ڈالنا یعنی شوہر کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرنا, غصہ کرنا, بلیمنگ کرنا, یہ ساری چیزیں اس کو ہرٹ کرتی ہیں اور اس پہ ایک طرح سے مٹی ڈال دیتی ہیں. یعنی وہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے, ہم اس کی شخصیت کو گہنا دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایک طرح سے گندگی لگا دیتے ہیں الزامات کی شکل میں. تو ایسا نہ کریں. ہمیشہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ خوش اور مطمئن رویے کے ساتھ بات کریں. کسی معاملے میں توجہ دلانی ہے تو بہتر طریقے سے دلائیں. شکوے شکایات کے بجائے مفاہمت کے طریقے پہ بات کریں اور غلطی کو ریئلائز کروا دیں. غصے سے بات کرنا معاملات کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے اور دلوں میں درار ڈال دیتا ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو اس طرح سے اپنے رویوں سے نہ کریں. لباس کی مثال کو سامنے رکھے ہم ایک میٹر کو اور ڈسکس کر لیتے ہیں. لباس پہ اگر کوئی داغ لگ جائے یا وہ کہیں سے پھٹ جائے تو ہم فوراً اسے ٹھیک کرتے ہیں, داغ کو دور کرتے ہیں اور پھٹے ہوئے کو سی لیتے ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ داغ بہت گہرا ہو گیا اور اب نہیں چھٹ رہا, یا کپڑے میں جو چھید ہوا تھا وہ کافی بڑا ہو گیا. تو یہی معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کوئی غلط فہمی ہو جائے, کوئی بدگمانی ہو جائے, تو معاملے کو فوری طور سے رفع کر لینا چاہیے. بات کو بہت دیر تک دل میں نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ بدگمانی کے داغ گہرے ہو جاتے ہیں. کسی بات کی وضاحت دینی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو وضاحت دے کے کلیئر کر لینی چاہیے. اور اگر خود کو کوئی بدگمانی ہو رہی ہو تو ہسبینڈ سے اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہے. اس طرح سے دلوں میں گنجائش بھی رہتی ہے اور معاملات بہت اچھی طرح چلتے ہیں. ایک چیز اور ہے کہ اگر ہمارے لباس میں کوئی کیڑا یا چیونٹی گھس جائے تو ہم اسے سب کے سامنے نہیں نکالتے. ہم کسی پرائیویسی میں جاتے ہیں
علیحدہ جگہ جا کے اس چیز کو باہر نکالتے ہیں اور پھر محفل میں واپس آتے ہیں. بالکل یہی معاملہ اسپاؤس کے ساتھ ہے کہ اگر اسپاؤس کے ساتھ کوئی غلط بات ہو گئی ہے, کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, تو سب کے سامنے غصے کا اظہار نہ کریں, پرائیویسی میں جائیں, ہسبینڈ سے بات کریں, اس ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور بہت ریلیکس ہو کے انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی اس بات سے میں ہرٹ ہوئی ہوں یا میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے, میں یہ چاہوں گی کہ آئندہ ہمارے درمیان ایسی بات نہ ہو اور ہمارے معاملات خوشگوار رہیں. تو جب آپ اطمینان سے, تسلی سے, اچھے ریلیکس موڈ میں بات کرتے ہیں تو سامنے والا بھی بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. اگر غصے کے عالم میں بات کی جاتی ہے, ناراضگی سے بات کی جاتی ہے, تو دوسرا بھی غصے میں آتا ہے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود اس کو نہیں مان رہا ہوتا. تو معاملے کو اس سچویشن تک نہ پہنچائیں کہ فرد اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی نہ مانے, بلکہ اس کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی سے ہمارے ریلیشن میں دراڑ آئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ ساری باتیں لباس کے حوالے سے ہم نے کی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لباس کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا, کڑھائی کرتے ہیں, بیلے لگاتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں. اسی طرح اپنے اسپاؤس کو بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے. وہ کس طرح؟ ہم نے ان کی شخصی خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے. ان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان کو باہر لے کر آنا ہے. اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ جس شخص کو جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ویسا ہی کہنا شروع کر دیں, رفتہ رفتہ وہ ویسا بن جائے گا. اسی طرح اپنی اسپاؤس کی خوبیوں کو بڑھا کر بیان کریں. انہوں نے کوئی ایک اچھا کام آپ کے ساتھ کیا تو ہمیشہ کہیں کہ آپ تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں, آپ تو ہمیشہ ہی میرا خیال کرتے ہیں. تو اس سے ان کے اندر ایک اپریسیشن کا جذبہ پیدا ہوگا, خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اس کام کو اور زیادہ کریں گے. یعنی آپ ان کو جیسا بنانا چاہ رہی ہیں ویسا ہی ان کو بتانا شروع کر دیں کہ آپ ایسے ہیں. انشاءاللہ یہ حکمت کام آئے گی. بات خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ہو رہی ہے تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے شوہر کے اندر کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ ہماری عزت کریں, ہم سے محبت کریں, ہماری قدردانی کریں اور ہمارے ساتھ وفاداری کریں. یہی تمام چیزیں ہم اپنے ہسبینڈ کو دینا شروع کر دیں, کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ دوسروں کو دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے انسان کا دامن بھر دیتے ہیں. آپ عزت دیتے ہیں, عزت ملتی ہے. محبت دیتے ہیں, محبت ملتی ہے. آپ دوسروں کے لیے وفا, ایثار اور قربانی کا معاملہ کرتے ہیں تو ریٹرن میں آپ کو بھی یہی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد قربانی بھی دے رہا ہے, وفاداری بھی کر رہا ہے, محبت سے بھی پیش آ رہا ہے, لیکن اگلے کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. مایوس نہ ہو. دیکھیں ایک بوند بھی اگر پتھر پہ گرتی ہے پانی کی تو رفتہ 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 اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھا رویہ دوسروں کے دلوں میں ضرور گنجائش بناتا ہے, ضرور جگہ بناتا ہے. بس یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریں اور اپنے حصے کا کام جاری رکھیں. اس ریلیشن میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیڈز کا خیال رکھا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیڈز پوری ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کا خیال کریں. اور مردوں کی جو ٹاپ 6 نیڈز ہیں وہ ہم جان لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے, ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کی جائے, ان کی فزیکل نیڈز پوری کی جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی انہیں اٹریکٹیو لگے, ان کے لیے تیار ہو, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عورت ان کو سپورٹ کرے ان کے تمام میٹرز میں. ان کو ہاؤس ہولڈ کے میٹرز میں ضرورت ہے تو گھر کے کام کاج بیوی خوشی سے کرے, اور بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی بیوی بہت زیادہ کانشیس ہو. یہ سب ایک مرد چاہتا ہے اور یہ فطری ضروریات ہیں جو کہ عورت کو پوری کرنا چاہیے. بننا سنورنا ہر عورت کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اس میں خوشی محسوس کرتی ہے, تو اس میں پرائرٹی ہسبینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین ہے وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی نفسیات کو جانتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ عورت اپنے شوہر کو جب خوش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور شوہر کی نظر میں بھی وہ بہترین بیوی ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں گھر میں بہت سی خوشیاں اسے ملتی ہیں. اب ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے کیا چاہیے؟
اٹریکٹیو نظر آئے، صاف ستھری نظر آئے، مسکراتی بھی ہو، گھر کا انوائرمنٹ پرسکون ہو، اور ہسبینڈ کی ضرورت کی چیزیں اس کو وقت پر مہیا ہو جائیں، اور اس کی پرسنل نیڈز جو ہیں، فزیکل نیڈز جو ہیں، وہ بھی پوری کی جائیں۔ ہسبینڈ کی فزیکل نیڈز کو پورا کرنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور احادیث میں اس کی طرف بھی بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ڈیزائر کو بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر ڈیزائر 50 سے 70 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ ذمہ داریاں دینی تھی، مرد کو فیملی کی کفالت کی ذمہ داری دینی تھی، مرد کے اوپر دوہرا بوجھ ڈالنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ڈیزائر اتنی زیادہ رکھی کہ وہ اس ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیوی کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی کفالت کی اور اس کی حفاظت کی، اور فیملی کے بچوں کی پوری ذمہ داری ہسبینڈ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر اس کے اندر زیادہ رکھی ہے، تو یہ عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کی اس نیڈ کو پورا کر کے اس کو معاشرے کے بگاڑ سے بچائے۔ اس نیڈ کو پورا کرنے کے نتیجے میں مرد اور خاتون دونوں کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، وہ ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، عورت زیادہ فریش اور ایکٹیو محسوس کرتی ہے، اور دونوں کے اندر نیگیٹو جو جذبات اور خیالات ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک ریلیز ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے تو بہت ہی اچھا رویہ اختیار کیا، ہم نے تو اتنی قربانیاں بھی دیں، لیکن ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو ایک واقعہ ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر سے بہت شکوے رہتے تھے اور جھگڑا چلتا تھا۔ وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ پہلے شیر کی گدی کے 3 بال لے آؤ، پھر میں حل بتاؤں گا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی کہ شیر کی گدی کے بال کہاں سے لاؤں گی، پھر بھی اس نے ارادہ کیا اور اس نیت سے چڑیا گھر جانا شروع کیا۔ شیر کو دیکھ کر ڈر تو بہت لگا، لیکن اس نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوں۔ اس نے روزانہ اس شیر کو پنجرے میں کھانا ڈالنا شروع کیا، اور روزانہ کھانا ڈالنے کے بعد آہستہ آہستہ شیر اس سے مانوس ہو گیا۔ تو اس نے حلقے سے اس پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، شیر نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ روزانہ پھیرنے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے شیر کے سر سے 3 بال توڑ لیے۔ جب وہ پیر کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ تو عورت نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو انہوں نے کہا اے عورت، تم شیر کو تو رام کر سکتی ہو، تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی نرمی اور پیار سے تو آپ شیر کو بھی مانوس کر سکتے ہیں، تو شوہر تو پھر بھی انسان ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ، یہ ایک کہانی آپ سمجھ لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نرمی اور محبت سے ہی دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ محبت کا اظہار رویوں سے بھی کریں، عمل سے بھی کریں، اور زبان سے بھی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو شخص سامنے جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بھی بتا دو۔ محبت کا اظہار سنت کا طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے بھی محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، اور وہاں سے بھی اظہار ہوتا ہے، اور دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ شادی کا جو بندھن ہے وہ ایک ریشمی ڈوری کے مانند ہے، اور اس ریشمی ڈوری کو جتنی نرمی سے آپ سلجھائیں گے یہ سلجھے گی، اور جتنی سختی سے اس کو کھینچیں گے تو اس کی گرہیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ اس لیے اس ریلیشن میں بہت زیادہ نزاکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور عورت سے چاہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں بھی کہا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزار ہو۔ ہم لباس کے معاملے کو ہی لے لیں کہ اگر لباس سادہ ہوتا ہے لیکن دل میں قناعت اور شکر کا جذبہ ہوتا ہے تو چہرے پہ ایک سکون اور اطمینان کی لہر ہوتی ہے، اور چہرہ چمکتا ہے، اور لباس کی کمی کو خوبصورت چہرہ، اٹریکٹیو چہرہ پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اچھا لباس پہن کر بھی منہ بسور لیا جائے تو
شخصیت مان پڑ جاتی ہے. تو ساری چیز رویے کی ہے کہ ہمارے اندر اللہ سے شکر گزاری کا جذبہ ہو اور ہسبینڈ سے شکر گزاری کا جذبہ ہو تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً بہترین ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ عورت جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو سکتی ہے. عام مسلمان اپنے اعمال کی مناسبت سے دروازوں میں جائیں گے، یعنی جس کی نمازیں زیادہ اچھی ہوتی ہوں گی یا جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے ان سب کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں. لیکن عورت کے لیے کتنی بڑی خوشخبری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے امتحان رکھا ہے تو ہمارے لیے انعام بھی رکھا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس میٹر کا خیال رکھنا ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے. ہمیں جواب حقوق کا نہیں دینا، ہم نے جواب فرائض کا دینا ہے. اور ہمارے ہاتھ میں ہمارا اپنا پرچہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں اس کا اپنا پرچہ ہے. اگر ہم یہی شور مچاتے رہیں کہ فلاں اپنا پرچہ صحیح حل نہیں کر رہا، فلاں اپنے پرچے میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہم نے اپنا امتحان دینا ہے، ہم نے اپنے پرچے کو یکسوئی سے حل کرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ریوارڈ لے لینا ہے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہم نے یہاں پر اپنے حقوق کی فہرست تھام کر حقوق کی جنگ لڑ کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے جو فرض ہمارے پر عائد کیے گئے ہیں، جو امتحان ہمیں دیا گیا ہے، اس کو پورا کر کے اللہ سے جنت مانگ لینی ہے. پھر آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی راہ ہے. ہمیں تو اپنی جنت چاہیے اور ہمیں جنت کی راہ پر دوڑنا اللہ نے آسان بھی کر دیا ہے. ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنی فطری خواہشات کے ساتھ زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت پہ جا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.